آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ اور دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہے، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہے، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو، اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو، سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خداوند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے
کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے، لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں، پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا، کیوں؟ دربار الہی ہوگا۔ کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے، تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات۔ اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے، راستے میں پڑی ہوئی کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ سیدہ فرماتی ہیں ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی، میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے۔ اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا، قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔
अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, काबुल से लेकर तराबुलस तक का हुक्मरां, फारूक आजम जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियां से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को तहमद को देखा, मंजले और लुंगी को देखा। एक लुंगी में एक चादर में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, उसके तहमद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहां ऐब ही हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क ना हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहने खड़ा। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता। पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब होगा कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है, इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे ठहरेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जब मुंह में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक, छने हुए आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे अल्लाह की करोड़ रहमत नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक, कौन होता है जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा असरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी हैं और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए।
یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا۔ آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لگتے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے، آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دیں، تنگ تو میں واقعی ہوں۔ فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے، اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے، اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے، میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی، دوپہر گرمی میں اس کو 4 طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا، سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے، اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت، کھانے کی حالت یہ ہے، یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں، کوٹھیوں کی گنتی نہیں، اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گی۔ یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے۔ لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے ہیں۔ خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا۔ فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا، نزلہ کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب آیا نا دریا کے بیچ میں اور لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا، بڑا بزدل تھا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، یا مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا، میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو کہ ماننا نہ ہوا۔ کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے، چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے، بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندہ بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو۔
تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو، صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے. یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا، یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا،
हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्ज जिंदगी सीखा, हमने उमर बिन अब्दुल अजीज से तर्ज जिंदगी सीखा, हमने सुल्तान आलमगीर से सीखा, सुल्तान सलाउद्दीन खिलजी से सीखा, हमने शमसुद्दीन अल्तमस से सीखा, तुमने तर्ज जिंदगी अंग्रेज से सीखा। कब तक अंग्रेज के तरक्की के वारिस बनोगे? अंग्रेज का लानती कानून क्यों प्यारा लगता है? वही रस्मो रिवाज, वही तरीक़ेकार, कुछ कम तो होगी, वरना अब भी कई लोग गले में फांसी लटका के चलते हैं और फखरिया अंदाज में चलते हैं कि मेरे गले में फांसी लटकी हुई है। जो लिबास यहूदी का है, जो लिबास एक ईसाई काफिर का है, वो मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं, कामयाबी का ज़ामिन नहीं हो सकता। 4 दिन नमाज का मजाक उड़ाया गया था 2 साल पहले, दफ्तरों में सफे बिछी, लोटे आए, यार लोग उठ के चाय के लिए जाने लग गए। अरे भाई आओ ना नमाज पढ़ो। उसने कहा यार तुम पढ़ो, हम अभी आते हैं। 4 दिन की नमाज, वरना कौम की इक्तिसादी हालत, कौम की अखलाकी हालत और कौम की नमाजी हालत अगर ठीक हो तो बुजुर्गों ने लिखा है कि उस कौम को कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता। 3 चीजें पैदा करो, कौम की नमाजी हालत सुधारो, कौम की अखलाकी हालत सुधारो, कौम की इक्तिसादी हालत सुधारो, उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। जिस कौम के हाथ में तलवार हो और सीने में कुरान हो और बाजू में जान हो, उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। लेकिन जो कौम नाच गाने की आदी बन जाए, जो कौम मेले ठेलों की आदी बन जाए, जो कौम रस्म रिवाज के पीछे लग जाए और खुदा के कुरान को सिर्फ मुर्दों के लिए उठा के रख दे, उस कौम का खुदा के पास कोई जमानत नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चारों तरफ मुसलमानों पे मुसीबत ही मुसीबत है। अपने मुल्क में भी, कोटे में, रावलपिंडी में, फलस्तीन में, ईरान इराक में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, चारों तरफ मुसलमानों पर अजाब आया हुआ है। तो हमें अल्लाह मियाँ से डरना चाहिए, हमें खौफ खाना चाहिए, हमें दुआ मांगनी चाहिए, हमें सजदे में पढ़ के रोना चाहिए, हमें झंडियां लगाकर नाच नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो गलत है, जो कराते हैं वो भी गलत है। हम इस बात में किसी से नहीं डरा करते। हुकूमत करे, हुकूमत कराए, छोटे के यूनियन कराए, एमडीए कमेटी कोई भी कराए, इस वक्त में ये हरकत बिल्कुल गलत। तुमको सिखाया किसी ने है ये कि कौम को खेल तेशे में, खेल तमाशे में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो? कौम की नमाजी हालत को बेहतर बनाओ, कौम की इक्तिसादी हालत बेहतर बनाओ, कौम की अखलाकी हालत बेहतर बनाओ, कौम को समझाओ कि बहू बेटी की इज्जत एक है, बहन बेटी की इज्जत एक है, तुम सब की बहन एक है, तुम सब की इज्जत और आबरू एक है, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा काबा एक है, तुम्हारी जिली अल्लाह पाक ने जन्नत एक बनाई है और एक ईमान का रास्ता बनाया है। किसी से धोखा करना, किसी से फरेब करना, किसी से दगाबाजी करना, लूट खसूट मचाना, यह तरीका बिल्कुल गलत है। और फजूल और अबस और जाया करना, वैसे कहते हैं गरीब मुल्क है जी, गरीब मुल्क है जी, गरीब मुल्क, ये करोड़ों रुपया गरीब मुल्क के पास कहां से आ जाता है जाया करने के लिए? हम तो ये कहेंगे कि कल को 14 अगस्त है, कल को ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, फिल्म ना देखो, तिलावत करो, इस्तिग़फ़ार करो। और वो शुहदा जिन्होंने 47 में अपनी जानें कुर्बान की, अपनी इज्जत कुर्बान की, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुदा की कसम आज तक लोग ऐसे मौजूद हैं 36 साल के बाद भी सेट ना हुए। उनकी रूहों को कुरान पढ़ पढ़ करके बख्शो, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो, खराज तहसीन पेश करो उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपने जान का कीमती नजराना पेश किया। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो नाखून भी नहीं कटा। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची थी मुल्क बनाने में? कब तुम बनाने वालों में आगे आए थे? अब जो मरता अखबार में आ जाता है फलाना भी तहरीक पाकिस्तान का बानी था, तो हमने बानी देखे नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों
जिंदगी को अपने लिए आखिरी लम्हात समझो, हर दिन को अपने लिए आखिरी दिन समझो, हर रात को अपने लिए आखिरी रात समझो, हर महीने को अपने लिए आखिरी महीना समझो, हर साल को अपने लिए आखिरी साल समझो। ना मालूम किस वक्त में मालिक की कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए। कौन है उस वक्त में जो किसी की काम आ सके? कोई किसी को बचा नहीं सकेगा, कोई किसी की काम नहीं आ सकेगा। दुनिया भर के हालात में गौर करो, नजर करो, पता चल जाता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि एक दुकान के ऊपर एक नौजवान आता है और आगे कहने लगा, इत्र वाले की दुकान पे मुझे ऐसा इत्र दे दे, मुझे ऐसी खुशबू दे दे जो दुनिया भर से निराली हो, ऐसी अजीबो गरीब किस्म की हो, मेरे आस पास बैठने वाले मुअत्तर हो जाएं, खुशबू की वजह से बेहद मसरूर हो जाएं। नौजवान कहता, मेरी आज शादी है। करीब खड़े हुए एक बड़े मियाँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहते हैं, ओ दुकान वाले, इसकी तो शादी है, मेरी बर्बादी हो गई, मेरा जवान कड़ियल बच्चा फौत हो गया, मुझे जल्दी छल शरीरा दे दे, काफूर दे दे, मैं तख्ते को दूनी देकर अपने बच्चे को दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर दूं। दुकान एक है, खरीदार दो है, दुकान एक है, खरीदार दो है। दूसरी दुकान के ऊपर नौजवान खड़ा है, कहता मुझे ऐसे का ऐसा कपड़ा दे दे, इतना बेहतरीन किस्म का कपड़ा दे दे, मेरी शादी में काम आ जाए, मेरी शादी में धन धन हो जाए। दूसरा बड़ा मियाँ कहता है, इसकी तो शादी है, मेरी बर्बादी हो गई, मेरा जवान बेटा फौत हो गया, मुझे लट्ठा कफन के लिए चाहिए। दुकान एक है, खरीदार दो है। इस दुनिया में रहकर कोई दुनिया कमाता है, कोई दीन कमाता है, कोई अपनी कब्र को ठंडा करने का प्रोग्राम बनाता है, कोई अपने आप को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाता है, और कोई रमजान के महीने में भी गुनाह कर करके अपने लिए दायमी जहन्नम को खरीद कर लेता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिश्काह शरीफ में हदीस मौजूद है, और लोगों मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी सख्त प्यास लगती है आदमी को समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझती। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, ओ दुनिया वालों, मौत की वक्त की तलखी से पनाह मांगो, इतनी शदीद तलखी आती है, इतनी बुरी तलखी आती है, इतना कड़वापन होता है कि सारी उम्र में इतनी कोई चीज तलख देखी नहीं होती। मौत के बाद सैकड़ों हजारों साल तक सारे बदन में कड़वापन रह जाता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि बनी इसराइल के दो पैगंबर गुलिस्तान और कब्रिस्तान में पहुंचे और वहां जाकर अल्लाह मियाँ के हुजूर में दुआ की, या अल्लाह, एक मुर्दा हम पे जाहिर कर दे, हम उससे कब्र का कुछ हाल पूछना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम का मौजज़ा पूरा कर दिया। मुर्दा अपनी कब्र से निकलकर सामने आके खड़ा हो गया। इन्होंने पूछा, बता कब्र में क्या गुजरती है? वो रोकी कहने लगा, तुम्हें कब्र की पड़ी है, तुम मुझसे यह क्यों नहीं पूछते कि मौत का झटका कितना शदीद है? हजारों साल मेरी मौत को गुजर गए, आज तक मेरे पैरों के नाखूनों में कड़वापन मौजूद है। हजारों साल के बाद भी मौत की तलखी हलक से ना गई, जुबान से ना गई, पैरों के नाखूनों से ना गई, तमाम चीजों को बर्बाद कर दिया। ये बादशाहत, ये गवर्नरी, ये वजारत, ये अमारत, ये दौलत, ये ऐवान शाही हमने इस दुनिया में हजारों मर्तबा बर्बाद होते देखे, लेकिन हम हैं किसी वक्त भी अपने आप को तैयार नहीं किया। इसलिए कहता कि कैसी कैसी घर उजाड़े मौत ने, और कैसी कैसी घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने।
پیلتم کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا، پامال کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی، بڑے بڑے طاقتور جوان آئے، جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی، اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا، بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تک نہیں کہ ایک دن مار ختم ہو کر کے رہ جائے گا، اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی، بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے، آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے آج، ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے، اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا، جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بھگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے، اور آج حالت یہ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی، آج حالات ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں، آج تک کسی کے ساتھ کوئی گیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا۔ کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے؟ کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ اعمال، اپنا ایمان، اپنی کرتوت، اپنی زندگی بھر کا کردار، وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
امت کو بارہا سمجھا دی بات. ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو. ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا. وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی. آواز دیتی انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا. مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی. میں اور آپ کیا کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی. فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی. سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں. لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے ہیں. کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو صورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی. ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا. اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا. وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے. صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا ذلیل کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی. فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی. حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا. کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ. جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ. مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا. 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں. حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شامامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے. ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے. انک میت وانہم میتون. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کی بات کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی.
فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں. جان بوجھ کر آمدن. فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت. حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا. مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا. مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی. اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے. اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے. آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی. نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہے. 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو؟ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے؟ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں. بلال حبشی نے جب یہ سنا، تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، 2 صحابہ کو بلوایا. اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا. تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہے، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے. اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرضی موت ہے، اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں. آج نمازی نہیں مرتا مسلمان، بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے. 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے. کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری.
حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، عظمت بتائی نماز کی کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا شان ہے. فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو. ادھر نماز کی عظمت بتائی، نماز کی اہمیت بتا دی. ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں، مصلی چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے. شہنشاہ کائنات نے فرما دیا الزم مکانہ کا، ٹھہرو نماز پڑھاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں تشریف لانے سے پہلے منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، منبر پہ بیٹھ گئے. اللہ اللہ، عدل، انصاف، مرمت، ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا. آپ کی مختلف ازواج تھی، سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا ام سلمہ اجازت دے دو، میمونہ اجازت دے دو، اور زینب اجازت دو، حفصہ اجازت دو، ام حبیبہ اجازت دے دو، میں اپنی بیماری کے آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. اجازت دو. شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گھر والیوں سے اجازت مانگ رہے. دل جوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے. آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا وقت. اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے، صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے. اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جن آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی. کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا. منبر پہ تشریف فرما ہے. صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو. جس کھجور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بڑھیپا چھا گیا، کمزوری آئی، ناتوانی آئی، صحابہ نے منبر بنا دیا. پہلا جمعہ، پہلا خطبہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے. ارے لکڑی کا خشک تنا، کھجور کا تنا، چیخے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا. صحابہ نے سنا، حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا، اہل مدینہ نے سنا. حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا. کیا، کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی. لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا، صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوتا. منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ دیوانہ وار جمع ہے، چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے، حیران ہے کیا بنے گا. آج حالات کچھ اور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں موت سب کی آئے گی، آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا، لہذا میرا آخری وقت ہے. فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم. الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے، میری زیارت کر لو، میرا دیدار کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی. صحابہ حیران ہو گئے، کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک
मुबारक शक्ल कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ से पैदा करेंगे ऐसी सूरत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हुजरे मुबारक में ले आए। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, बेहोशी तारी हो की जाती है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बात के गम में परेशान बैठी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मौजूद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला तू ले आ। समझी मेरे महबूब को प्यास सदा। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाला हाथ पानी में भिगो कर चेहरे अनवर पे मलना शुरू कर दिया, छींटे मारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने अर्ज़ किया मेरे महबूब क्या बनी, और काली कमली वाले ये क्या हुआ, ये क्या बात बनी। फरमाया, ओ मेरी आयशा, तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है। तुझे नहीं पता कि मौत किस कदर आदमी को तोड़ मरोड़ के रख देती है। हुजूर का इरशाद है, फरमाया मैयत पे मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है, रगें टूट जाती हैं, उंगली लगाओ छुरा मालूम होता है, कपड़े उतारो यूं मालूम होता है नेज़े चल रहे, रगें टूटती हैं, खून खुश्क हो जाता है। मौत के सदमे अजीम से सारे बदन में खून का कतरा नहीं रहता। और लोगों, मौत के झटके से कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। मजाक है जिसे मौत कहते हैं। सरकार मदीना सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। परेशान है, सहाबा परेशान है। कैसे परेशान ना हो, जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत करने के बाद अपने बच्चों का कीमा होता देखा मगर पीछे ना हटे। 12,000 सहाबा की आंखें निकाल दी गई मगर बात ना आए। आज जुदाई है। अब आदाई दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, अल्लाह खलू का बिल दईद, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई हुस्न व मलाल में तशरीफ फरमा है। फरमाने लगी, और देहाती कबार कई के मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है, तू कौन है, तुझी सलीका कोई नहीं, तमीज कोई नहीं, मेरे अब्बा का क्या हाल है, मेरा जिगर फटा जाता है, शहंशाह कायनात की तैयारी है, तुझी इजाजतों की पड़ी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया, इकाका हुआ, ये अल्फाज सुन लिए। फरमाया, बेटी किसी देहाती बता रही हो, किसी गंवार बता रही हो, किसी तमीज के खिलाफ कहती हो, ये तो वो है जिन्होंने कभी किसी से इजाजत मांगी ही नहीं, ये वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये वो है जो औरतों के सुहाग को उजाड़ के रख दे, ये वो है जिन्होंने जोड़ियों को पछाड़ के